بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اظہار خیال لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ مسئلہ کشمیر جو گزشتہ 77 برسوں سے حل طلب ہے، اب یہ مسئلہ کشمیری عوام کی چوتھی نسل کو منتقل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارتی حکمران خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گئے، جہاں پوری دنیا کو گواہ ٹھہرا کر اہل جموں کشمیر کو آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن بھارت نہ صرف اپنے وعدوں سے مکر گیا، بلکہ اہل جموں کشمیر کی جانب سے حق خود ارادت کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں لاکھوں کشمیریوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے۔ آج بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، لہٰذا ان حالات میں اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بدترین بحران پر خاموش تماشائی بننا بند کرے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ آگے آ کر جموں کشمیر کے عوام کو مودی حکومت کے مظالم سے بچائے، کیونکہ نریندر مودی اور اس کے حواریوں نے نہ صرف اہل جموں کشمیر کا جینا دوبھر کیا ہے، بلکہ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد اہل جموں کشمیر کی سانسوں پر بھی پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات قابض بھارتی فوجی اہلکار دہائیوں سے کشمیری عوام کی زندگیوں اور آزادیوں کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر اب دنیا کا سب سے زیادہ فوجی علاقہ بن چکا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی مسلسل بے عملی سے بھارت کو جموں کشمیر کے عوام کو مزید دبانے اور ان کا قتل عام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اقوام متحدہ کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ بغیر دانتوں کے ادارہ نہیں ہے، اور اس سے جدوجہد آزادی کے حصول کے لیے برسر پیکار کشمیری عوام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کے اقدام سے قبل کشمیری عوام کو مزید کتنی دہائیوں تک بھارتی جبر برداشت کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ اب مسئلہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ یہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا بہترین وقت ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی سامراج کے ظلم و جبر کے ہاتھوں انسانیت آج بھی سسک رہی ہے۔ لوگ ہلاک کیے جا رہے ہیں، مگر اس ننگی جہالت پر اقوام عالم سوائے مصلحت کوشی اور بے حسی کے کچھ بھی عملی اقدام نہیں کر سکی۔ اقوام متحدہ نے 2019 میں خطرات سے نمٹنے، انسانی احترام، بہتر مستقبل کی تعمیر اور تنازعات کے حل کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ 3 سال قبل UN کے سیکرٹری جنرل نے اپنے پیشرو کی تقلید کرتے ہوئے دنیا میں امن کے فروغ کے لیے پیغام تو جاری کر دیا، لیکن آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا وہ اس عالمی ادارے کے چارٹر پر موجود مقبوضہ جموں کشمیر کے طویل ترین حل طلب مسئلے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھا پاتے ہیں یا نہیں۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے 5 جنوری 1949 کی قرارداد سمیت اقوام متحدہ کی دیگر قراردادیں تنازع کشمیر کے حل کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر اقوام متحدہ کی ماہ جون 2018 کی شائع کردہ چشم کشا رپورٹ ہی بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ خود بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ، جس میں کشمیریوں کو خود اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق تسلیم کیا گیا تھا، 77 سال گزرنے کے بعد بھی وفا نہیں ہو سکا۔ صورتحال سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے نئی دہلی کی وعدہ خلافی کی تاریخ پرانی ہے، تو نہتے کشمیریوں پر بھارتی قابض فورسز اہلکاروں کے ظلم و جبر، مار دہاڑ، غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کے ساتھ ناروا سلوک بھی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں۔ کشمیری اپنے لہو سے رواں دواں آزادی کی تحریک کو سیراب کر رہے ہیں، اور مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا واحد خطہ بن چکا ہے جہاں اتنی کم آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوج اور پولیس کا راج ہے۔ بھارت کے سابق وزیر داخلہ یشونت سنہا کا یہ بیان کہ بھارت بزور طاقت کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اس حقیقت سے تو ہم سب آگاہ ہیں کہ ظلم ہزاروں پردوں میں بھی چھپ نہیں سکتا۔ بھارت جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، وہ کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکا۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا واحد راستہ
اقوام متحدہ کی زیر نگرانی میں استصواب رائے کرانا ہی ہے۔ یہ مطالبہ صرف کشمیریوں کا ہی نہیں، ان مظالم کو دیکھتے ہوئے اب دیگر ممالک اور تنظیمیں بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ جیسے ملائیشیا میں قائم 200 غیر سرکاری تنظیموں کے ایک اتحاد نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کے خلاف جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی صورتحال کو روکنے کے لیے ہی بھارت نے ذرائع ابلاغ کو کنٹرول کرنے کے لیے فیس بک پر کئی اخبارات کے صفحے بلاک کروائے، گڈز اینڈ سروسز ٹیکس لگا کر انہیں معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی، پرامن مظاہروں کی کوریج کرنے والے 20 صحافیوں پر تشدد کیا، کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کے لیے سینکڑوں بار انٹرنیٹ سروس معطل کی، واشنگٹن پوسٹ کی بیورو چیف کو سری نگر میں نظر بند کر دیا، خبر رساں ادارے رائٹرز کے چیف فوٹوگرافر کو نئی دہلی کے ہوائی اڈے پر روک لیا گیا۔ ان تمام کوششوں کے باوجود بھارت کشمیریوں کی آواز کو دبانے میں ناکام رہا۔ صرف پاکستان ہی نہیں، جو کوئی بھی کشمیریوں کی حمایت کو اٹھا وہ بھارت کو ضرور دکھا۔ 4 سال قبل جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مشترکہ مزاحمتی قیادت کے ساتھ ملاقات کے لیے سری نگر آنے والے سابق ممبر پارلیمنٹ اور بااثر سکھ رہنما سمرنجیت سنگھ مان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں داخلے سے روک دیا گیا، جس پر سکھ برادری نے بہت تنقید کی۔ بھارت سامراج لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ دنیا کے بڑے جیل خانے کو چھپا نہیں پا رہا۔ سامعین، کشمیریوں کے مذہبی جذبات و احساسات کو بھی مسلسل ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ سامعین، قابض بھارتی فوجی اہلکار مقبوضہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں بے گناہ نوجوانوں کے قتل کے علاوہ کشمیریوں کے مذہبی جذبات و احساسات کو بھی مسلسل ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ قابض بھارتی فوجی اہلکار گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مساجد، قرآن پاک اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ حریت رہنماؤں نے اپنے بیان میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ایک بیکار ادارہ نہیں ہے۔ وہ بھارت کا احتساب کرے اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو مزید مظالم سے بچائے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔